اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ آواز دو یار، اس کی کیا ہے؟ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين۔ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ یستفتونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے۔ قل، فرما دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دے رہے ہیں تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ ایسا شخص جس کے ماں باپ دادا دادی بھی زندہ نہ ہوں اور اس کی بیٹا بیٹی پوتا پوتی وہ بھی زندہ نہ ہوں، اکیلا رہ گیا۔ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے کلالہ کے متعلق، فرما دیجئے اللہ فتویٰ دے رہے ہیں تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی مر جائے، ہلک مر جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو، اور اس کی بہن ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس بہن کے لیے آدھا حصہ ہے جو مرنے والے نے چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ بھائی وارث ہوگا اپنی بہن کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو، اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے مما ترکا، جو مرنے والے نے چھوڑا، اور اگر زیادہ بہن بھائیوں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو مذکر کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے کہ تم بھٹک نہ جاؤ،
واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں۔ یہ النساء کا آخری سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہوا ہے کہ ہم اس سورت کے اختتام تک پہنچے ہیں۔ یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ یہ احسان مندی فرمائے کہ ہم اپنی ساری زندگی قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دیں۔ آپ نہ کہنا، آپ کے اور بھی کام بہت ہیں، آمین بھی سوچ کے کہہ رہے ہیں۔ اصل میں آپ کو فکر ہے کہ ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگ گئی تو پھر وہ مہندی نکالنے کا ٹائم کہاں سے نکالیں گے؟ وہ بھی تو نکالنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تماش بینی کے لیے بھی، لڑائی جھگڑے کے لیے بھی، کوئی دو چار بندے مارنے کے لیے وقت تو نکالنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میں کل کوشش کروں گا اس روایت کو جمعے پہ عرض کروں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ کوئی عام شے نہیں ہے، یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ کل اس کی وضاحت یاد رہا تو اسی پہ بات کروں گا میں انشاءاللہ۔ ایک بات یاد فرماؤ، زمانہ قدیم سے آج تک جو تاریخ چلی آ رہی ہے اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں فہم قرآن پہ خرچ کر دیں، صرف کر دیں، کسی بھی صورت میں پڑھنے والے بنے، پڑھانے والے بنے، معاون بنے، یہ بات اٹل ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو اس کائنات میں کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دیا۔ بعض لوگوں کی خدمات صرف اتنی رہی ہیں کہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم تشریف لے گئے تھے پڑھنے کے لیے، حدیث کے لیے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ رشید احمد گنگوہی، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ، انہوں نے فرمایا کہ داخلہ بند ہے، ہمارے مدرسے میں نہ گنجائش ہے کتابوں کی، نہ گنجائش ہے روٹی کی۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ایسے کریں کہ مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دیں۔ ایک دوست سے بات کی کہ جب تو رات کو سونے لگے نا تو اپنی کتابیں مجھے دے دینا، تم چونکہ سو جاؤ گے تو اس کے بعد میں تیری کتابوں سے سبق کو دیکھ لوں گا اور مطالعہ کر لوں گا۔
ایک بڑھیا تھی محلے میں، حضرت نے فرمایا کہ میں تیرے کام کاج کر دوں گا، پردیسی آدمی ہوں، دور دراز سے میاں والی کے علاقے سے چل کے یہاں آیا ہوں، پاکستان نہیں بنا تھا، یہاں آیا ہوں، ایسا کر کے کام کاج کے بدلے میں 24 گھنٹوں میں مجھے ایک روٹی دے دینا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا، جن لوگوں کی زندگیاں خدمات دین پہ وقف ہے نا، ان لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے کوئی ایک نہ ایک بوڑھی بی بی موجود ہے۔ واقعات کے انبار میں بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں آپ کو کھانا دوں گی، کام بھی نہیں لوں گی، پردیسی آدمی ہو، دعا کر دیا کرنا۔ ایک لطیفہ ہے، وہ میں بھی آپ کو سناؤں گا ریکارڈ کے بعد۔ تھوڑا سا زمانہ گزرنے کے بعد حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ پنجابی، تو روز چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، نہ کبھی بولا ہے، نہ کبھی تو نے سوال کیا ہے، ادب دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا استاد جی آپ نے بیٹھنے کی اجازت دی تھی، بولنے کی نہیں دی تھی۔ ہم اگر اپنے اکابرین اساتذہ و اپنے شیوخ کی حیات کو بیان کریں نا، آنسو نہیں رکتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ، ہمارے علماء کی یہ کیفیت ہے تو جناب محمد کریم کی زندگی کیسی با کمال ہوگی۔ ایک مرتبہ میں ایک صاحب نے کہا کہ پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ حیات تھے، ہم ملاقات کے لیے گئے گجرات میں، تو حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے نیچے کمرے میں ملاقات کے لیے آئے، آخری سیڑھی پہ پہنچے تو پھر واپس مڑے، چھت پہ گئے اور دوبارہ نیچے آئے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کوئی چیز بھول گئے تھے کہ آپ دوبارہ لینے کے لیے گئے؟ فرمایا اور کچھ نہیں بھولا تھا، صرف بات اتنی ہے، سیڑھیاں اترتے ہوئے جو رسول اللہ کی سنت طیبہ ہے سبحان اللہ کہنا، میں وہ بھول گیا تھا۔ میں نے یہ جو دوسرا چکر کاٹا ہے صرف اس سنت کو پورا کرنے کے لیے کاٹا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑیں، کیا سنائیں آپ کو۔ پنجابی کیا ہے تو بولتا نہیں؟ فرمایا آپ نے مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اجازت ہے۔ دوست کی کتابیں لے کے رات کو مطالعہ کرنے والا پنجابی وہ نوجوان
پردیسی علاقے میں بیٹھ کے ایک بڑھیا کے گھر سے 24 گھنٹوں میں ایک روٹی کھانے والا وہ نوجوان جب بولا نا، تو سبق کے اختتام پہ حضرت گنگوہی نے کہا، آئندہ میں اپنی ذاتی کتابیں تمہیں دے رہا ہوں، ان کتابوں سے پڑھنا۔ اور محلے میں یہاں میری بیٹی رہتی ہے، اس کو پیغام بھیج رہا ہوں کہ اپنے کھانے میں 2 لقمے کمی کر کے تیرے کھانے کا انتظام کرے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب کوئی فقہ کا مسئلہ چلتا نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے، فلاں امام کا یہ خیال ہے، فلاں امام کا یہ خیال ہے، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت الوانی سے کہتے، اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو مولانا حسین علی کہتے کہ فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے۔ تو حضرت گنگوئی کہتے ہیں، اماموں کا مجھے پتہ ہے، بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تم بھی کوئی چھوٹا بندہ نہیں۔ ایک واقعہ ہے، میں پھر آپ کو کبھی سناؤں گا، اس کا آخر کیا ہے۔ ایک دن حضرت گنگوہی نے مولانا حسین علی سے کہا تھا، پنجابی، میں تمہیں ایسا پڑھاؤں گا کہ رہتی دنیا تیرا نام یاد رکھے گی۔ حضرت کا ڈیرا آج بھی جدید ڈیرا نہیں ہے، آج بھی۔ میں آخری بار ابھی پرسوں گیا تھا، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا، میں جا نہیں سکا۔ 21 یا 20 کے آخر میں ابھی بھی وہ ڈیرا جدید نہیں ہے۔ اس کا قدیم پن ابھی بھی ہے۔ لیکن دنیا اس بندے کو یاد کر بھی رہی ہے، اور قرآن پاک کے انداز میں اس بندے نے ایسی جان بھری ہے کہ واقعتاً اسے دنیا یاد کرے گی۔ میں نے یہ تذکرہ ویسے نہیں شروع کیا، آپ سورت کا آخر دیکھیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اللہ کسی صورت کو شروع کرے، اس کے درمیان اللہ تجارت کی بات کریں، پردے کی بات کریں، سزاؤں کی بات کریں، وراثت کی بات کریں، نکاح کی بات کریں، طلاق کی بات کریں، اللہ درمیان میں جو کچھ مرضی بیان کرتے رہے نا، جب بات مکمل ہونے لگتی ہے، اللہ مکمل اپنی توحید پر جا کے کرتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ کلالہ کی وراثت کا تذکرہ ہو رہا ہے، آخر میں اللہ کا علم وسیع ہے۔ اب یہ آیت کو دیکھیں، ہم نے چوتھے پارے میں جب سورۃ النساء شروع کی تھی تو اس کے دوسرے رکوع میں ہم نے پورا ایک رکوع وراثت کے معاملات میں پڑھا۔ حضرت زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد والدہ بھی فوت ہو گئے تھے، ان کے دادا دادی بھی نہیں تھے، ان کی اولاد بھی نہیں تھی، یعنی کہ ان سے اوپر اور ان سے نیچے کوئی بھی زندہ موجود نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت پہ ذرا غشی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے پانی کا چھٹا یوں مارا تو تھوڑی ان کی طبیعت بہتر ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری جو وراثت ہے وہ اس کی تقسیم کیسی ہوگی؟ یہ جملہ تقریر کا سن آپ لیں، پہلے بولا بھی نہیں، پہلے کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا، ابھی ذہن میں آیا، پہلی بار بولنے لگا ہوں۔ نبی کے یار وہ قسمت والے لوگ تھے، سوال وہ کرتے تھے، جواب انہیں اللہ دیتا تھا۔ یہ وہی ہے۔ یا رسول اللہ میری وراثت، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے میرے نبی آپ انہیں بتائیں اللہ فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے متعلق، وہ کلالہ جس کے اوپر یعنی باپ دادا بھی موجود نہ ہوں، نیچے بیٹا بیٹی بیوی بھی موجود۔ یہ جو یفتفتون کا نا فتویٰ، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ دین کے کسی مسئلے سے واقف نہیں ہیں تو زبان نہ کھولا کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم فکان اسمہ ولا من افتاہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ علم نہیں رکھتا، جانتا نہیں ہے، علم کے بغیر فتویٰ دے رہا ہے تو اسمہ ولا من افتاہ، اگلے بندے نے اس کے کہنے پر عمل کر لیا ہے، اسے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غلط بتانے والے کو گناہ ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اس لیے دین والوں سے سیکھیں۔ یاد آیا آپ کو؟ دین کو دین والوں سے سیکھیں۔ جو دین کے اغراض و مقاصد، یہاں پھر بات آ گئی ہے، میں عرض کروں، دین کی نبض کو سمجھنے والا مسئلہ بتا سکتا، کسے کیا بتانا ہے؟ ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ افضل عمل کون سا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ سوال کیا ہے؟ افضل عمل بولو کون سا؟ یہ سوال یاد رکھنا، افضل عمل کون سا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا۔ ایک دوسرے نے سوال کیا افضل عمل کون سا ہے؟ سوال ایک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ ایک تیسرے نے سوال کیا کہ افضل عمل کون سا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ والدین کے ساتھ عمدہ سلوک، اللہ کی راہ میں جہاد اور اپنے وقت پہ نماز۔ چوتھے بندے کا سوال بھی یہ ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا۔
سوال ایک ہے، جواب کتنے ہیں؟ اچھا تے ساڈے جے بھلے مانس اج دے مزاج آج کا ہوتا تینہ رسول پاک دے متعلق بھی گلاں ہی نہیں سن کرنیاں، ویکھو ان ہور آکھیا نے این ہور آکھیا نے، ایسے ہی ہے۔ یاد رکھیے، دیندار کو پتہ ہے کہ میں نے کسے کیا کہنا ہے۔ تو جی یہ کلالہ کے بارے میں، جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے اصلی وارث جو بنتے ہیں، اولاد بیوی، اصلی وارث موجود نہ ہوں، ماں باپ وارث بنتے ہیں، وہ موجود نہ ہوں، تو پھر جو ہے نا، اگر مرنے والے کی ایک بہن موجود ہے، ویسے بہن کو وراثت نہیں ملنی تھی، بیٹا بیٹی اور بیوی اور باپ ہوتا تو بہن کو نہیں ملنی تھی، اب وہ نہیں ہے نا، تو بہن کو وراثت ملے گی آدھی۔ اور اگر بہن ہے، ماں باپ کوئی نہیں ہے، آگے اولاد بھی کوئی نہیں ہے، شوہر کوئی نہیں ہے، تو یہ بھائی پورے مال کا وارث بنے گا۔ وراثت، دفن کفن، قرضہ، وصیت تیسرے حصے سے، یہ پورے کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ بہنیں دو ہیں تو پھر آدھا نہیں، 2/3 حصہ ہو جائے گا، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہیں تو پھر جیسے تقسیم ہوتا ہے نا، مرد کا حصہ دوہرا، عورت کا 1، مرد کے 2، پھر ویسے ہوگا۔ یبین اللہ لکم، اللہ نے یہ باریک باریک چیزیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اللہ نے تمہیں بچایا ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے